بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل 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 ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم ماشاءاللہ. قیامت النجات، جس کی سفارش قرآن کر لے وہ کامیاب ہو جائے. اللہ ہم سب کو اس قرآن کی سفارش بنا دے. قرآن کی سفارش ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش مقبول حصہ لے سکے. آپ سنتے آ رہے ہیں قرآن کی فضیلت، قرآن کے بارے میں قرآن تلاوت سنتے آ رہے ہیں. ماشاء اللہ مولانا کے انتظام سے آج ہم بہت سیراب ہوئے کہ بہت سے کھلا اپنے اپنے عجیب انداز میں خوش. ہم کہہ رہے تھے قرآن کون پڑھتا ہے، بچوں کو قرآن پڑھنا ہے. ایک بات جو آپ کو سنایا تھا میں کہ من شفع لہ القرآن یوم القیامت نجا، جس کی سفارش قرآن کرتے وہ کامیاب ہو جائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم محشر میں اللہ قرآن کو جوان کی شکل عطا کرے گا اور اللہ قرآن سے کہے گا جسے چاہے جنت پہ لے جا، جسے چاہے جہنم میں بھیج. حدیث کے بعد ہے نا. تو اس لیے جو قرآن پر عمل کریں گے، جو قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی شامل کریں گے. یہ نہیں سمجھنا کہ ہم کیا کریں گے، ہم بڑے ہو گئے بوڑھے ہو گئے اب ہم کہاں سے پڑھیں گے. نہیں ہے. اللہ کے پاس کوشش کی بڑی قدر ہے. کوشش کرنا بہت ہی ہم پر ضروری. ماشاءاللہ خانے کی اس محفل میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ہوئے اور ان کے بارے میں آپ ابھی سنے کہ ان کے سر پر ہاتھ رکھنا کتنا بڑا ثواب. اور یہ بچے قرآن یاد کریں، حافظ قرآن بن رہے، عالم دین پر مفتی بن رہے وغیرہ وغیرہ. جو کچھ ہوتا ہے یہ سب کس میں سے بچپن ہی سے ہوتا ہے. تو محترم قرآن کا سیکھنا ضروری ہے. قرآن کو سیکھنا، قرآن پر عمل کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن کو اللہ جوان شکل عطا کرے گا. اور قرآن جو اس پر عمل کیے، جو احباب اس قرآن پر عمل کیے، قرآن کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، تو اللہ تعالیٰ اس قرآن ہم کو جنت طرف لے جائے گا. جنت کی جنت ہے. سلام علیکم طیبۃ فادخلوها خالدین. اے سلامتی ہو تم پر، ہمیشہ ہمیشہ اگلے جنت میں رہے گا. قرآن سے بے حرمتی کرنا، قرآن کو چھوڑ دینا. قرآن کون پڑھتا ہے قرآن، اور کون پڑھتے نہیں پڑھ سکتے ہم نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں. کوشش کرنا ہمارا کام. کوشش کرتے کرتے ہم چلے گئے، اللہ کے پیارے ہو گئے، ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں گے جو قرآن پڑھنے والوں میں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ہر نقطے میں پوشیدہ ہیں اسرار حیات. رہنمائے فطرت انسان ہے قرآن مجید. دوستو، قرآن کریم کی بیش قیمتی محفل مسجد النور یتیم خانہ اہل اسلام بنگلور میں منعقد ہوئی. آل انڈیا ریم دعوت القرآن الکریم کے تحت ہوئی اس نورانی محفل کا پیغام بس یہی تھا کہ لوگ قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. 31 اکتوبر 2025 جمعے کی شام ہوئی محفل قرات حمد و نعت کی صدارت مولانا صغیر احمد ندوی نے فرمائی. آل انڈیا ریم دعوت القرآن الکریم کے صدر
قاری محمد رضوان بیگ شمسی کی نظامت میں یہ یادگار محفل ہوئی۔ یتیم خانہ اہل اسلام کمیٹی کے اعزازی سیکریٹری نوید احمد خان اور کمیٹی کے دیگر ارکان موجود رہے۔ اردو مضمون نگار قلم کار جمیل احمد ملنسار کا تحریر کردہ کتابچہ سورہ کہف کی تلاوت، دل کا سکون، روح کی روشنی کا اجرا عمل میں آیا۔ اس موقع پر مفتی سید عطا اللہ ندوی، مولانا شیخ منیر احمد رشادی نے اپنے خطاب میں قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ خوبصورت انداز میں پڑھنے کی اہمیت و فضیلت پر روشنی ڈالی۔ اس خوشگوار موقع پر حافظ عبدالحنان نے مسجد نبوی کے طرز پر اذان پیش کی۔ قاری کفیل احمد نے حرمین شریفین مکہ مکرمہ کے طرز پر نماز کا مظاہرہ کیا۔ قاری سراج الدین رشادی، قاری محمد صادق قاسم گنگوہی، قاری محمد ہدایت اللہ فرقانی، قاری ضیاء الرحمن، قاری سید مسعود احمد عباسی، قاری محمد انظر قاسمی، قاری صہیب فلاحی، قاری مظفر عمری، قاری محمد عمیر قاسمی، قاری عبد المعید خان، قاری محمد عرفان خان و دیگر قرائے کرام نے بڑے دلکش انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں کلام الہی پیش کیا۔ نوجوان نعت خواں حضرات نے مقبول ترین نعتیں پیش کرتے ہوئے سامعین کو محظوظ کیا۔ دوستو، اس محفل کی خاص بات یہ رہی کہ یتیم خانہ اہل اسلام کے طلباء و طالبات کی کثیر تعداد موجود رہی۔ اسٹوڈنٹس نے بھی حمد نعت پیش کرتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ نونہالان اسلام کا ٹیلنٹ بھی اس محفل میں دیکھنے کو ملا۔ یتیم بچوں کے درد کو محسوس کرتے ہوئے اس عظیم الشان جلسے کے منتظم قاری رضوان بیگ شمسی رو پڑے اور قاری صاحب نے یتیموں کی کفالت، یتیموں سے ہمدردی، غمخواری کی اسلامی تعلیمات کو بیان کیا۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔